رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین اکرام اور سامعین محترم، رمضان جسے قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے نجات کے وعدے کیے گئے اور اہل ایمان کو نیکیاں کمانے کا موقع زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اس ماہ مبارک میں اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک بار ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں اور اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے آگاہی حاصل کر لیں۔ جس شخص نے بھی قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو سکھانے کا اہتمام کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بھی بلند ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بھی ہوگا۔ آج دوسری نشست ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو سورۃ البقرہ کی برکتیں سمیٹنے کے حوالے سے ہیں، تو گزشتہ روز ہم نے سورۃ البقرہ کے 18 رکوع ان کا ایک مختصر مطالعہ کیا تھا اور اس کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی تھی۔ آج کی تعلیمات کا پہلا جو نقطہ ہے وہ دعائے ابراہیم ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اللہ اس قوم میں انہی میں سے ایک ایسا نبی اٹھا کہ جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے کردار کو بہتر بنائے، ان کو پاکیزہ بنائے۔ تو سب سے پہلے اس سے آج کی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ جو اہل ایمان کی زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے اور اسی کو سب سے بڑی مدد کا ذریعہ اور سہارا بنانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری مت کرو۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی بنا پر ایک مومن اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر سکتا ہے، اپنی عبادات کے اجر کو بھی حاصل کر سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا اسے موقع بھی ملتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے گا، یقیناً نیکی کی رغبت اس کے اندر پیدا ہوگی اور گناہ سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اور جیسے جیسے وہ غور کرے گا اللہ کی نعمتوں پر تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ تمام علماء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ تشریح کرتے ہیں کہ شکر کا بنیادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور شکر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو میسر ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اور تیسرا شکر کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے مزید نعمتیں عطا کرنے کے لیے پکارا جائے اور اس سے دعا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی جو انہی آیات کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ایک آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بھی اہل ایمان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مضبوط سہارا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا کہ لوگو تم صبر یعنی استقامت کے ذریعے سے، مسلسل جد و جہد اور محنت کے ذریعے سے، اور نماز جو کہ باقاعدہ نماز کی شکل میں رکوع، سجدہ اور قیام کی حالت میں ہم ادا کرتے ہیں، اور صلاۃ جس میں دعا کا معنی بھی موجود ہے، ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو، یعنی ثابت قدمی، مسلسل جد و جہد اور کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اور نماز، اس کو مدد کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان تکلیفوں سے، مشکلات سے محفوظ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں ایمان والوں کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ اگر زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو اس پر واویلا کرنے کے بجائے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، اس میں شکوہ اور شکایت کا دفتر کھولنے کے بجائے
صرف یہ جملہ کہا جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ گویا کہ جو بھی راحتیں اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، اس میں جہاں انسان کی کوشش کار فرما ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی بھی موجود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے کئی پہلو ہیں، کبھی وہ آزماتا ہے اور کبھی ان مشکلات کے ذریعے سے انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور کبھی ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مومن بھی کسی مصیبت اور مشکل میں یہ جملہ کہتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے اللہ کو یہ پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جو بھی راحت اور مشکل آئی در حقیقت میں اسے تیری طرف سے سمجھتا ہوں۔ اگرچہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی مختلف موقعوں پر کی گئی کہ مصیبتیں عمومی طور پر انسانوں کی اپنی کسی غلطی کی بنیاد پر اس تک پہنچتی ہیں، لیکن انتہائی پاکیزہ اور نیک بندوں تک جو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کی بلندی کا انہیں ذریعہ بنایا گیا۔ تو اس اعتبار سے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ پھر اسی صورت میں ہمیں حلال اور حرام کے حوالے سے بنیادی تعلیم عطا کی گئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور طیب بنا دیا ہے تم انہیں استعمال کرو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ یعنی شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے حلال راستہ بھی موجود ہے اور حرام راستہ بھی موجود ہے، لیکن وہ انسانوں کے اندر ایک ایسی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان صحیح راستے کو چھوڑ کر، حلال کام کو اور بات کو چھوڑ کر حرام کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اس میں بے حیائی کے کام اور برائی کے کام اور زیادتی کے کام، اس کی طرف وہ شیطان راغب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، جو اللہ نے حلال راستہ بنایا ہے اس پر چلو اور اسی کو اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جسے علماء تفسیر نے آیت البر قرار دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی جامع اور خوبصورت آیت ہے، ایسی آیت کہ اگر کوئی شخص صرف اسی ایک آیت پر غور کر لے تو اسلام کا ایک جامع تصور اس کے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف، کیونکہ آدمی جب بھی نماز ادا کرتا ہے یا کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو قبلہ گاہ بنانے کی کوشش پہلے بھی کرتا رہا اور اب بھی اللہ کی طرف سے اس کا تعین کیا گیا۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس موقع پر بہت سے لوگوں نے، اور خاص طور پر اہل کتاب کے ان لوگوں نے، غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں کہ کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا دیتے ہیں، ان کے ہاں تو کسی بھی چیز میں ثابت قدمی نہیں پائی جاتی۔ بنیادی تصور یہ دیا گیا ہے کہ نیکی در حقیقت اللہ کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا حکم بدل جائے تو پھر انسان اپنے کام کو بدل دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اصل مسئلہ نہ خانہ کعبہ کا ہے اور نہ مسجد اقصیٰ کا ہے، بلکہ اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہے کہ اب اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کی تعمیل کرنی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ ایمان کی وہ مختلف صورتیں ان کو تم ہمیشہ دیکھتے رہو اور ان پر ثابت قدم رہو، جس میں اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنا، اور جو کتابیں رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں پر ایمان۔ یہاں پر کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا سورۃ آیت البر میں، اور کتاب سے مراد وہ تمام تعلیمات جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے اس زمین پر اتاری، اور بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آسمانی تعلیمات کا سب سے آخری ورژن ہے اور آخری وہ خلاصہ ہے جس کو جامع انداز میں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے، اور یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث کیے گئے،
ہم سب کو اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان کی کیفیات کو حاصل کرنے کے بعد پھر خدمت خلق کی طرف تعلیم دی گئی کہ اللہ کی محبت میں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، قیدیوں کو، ان کو مدد فراہم کی جائے اور انہیں اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال دیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ پھر اس کے فوراً بعد خدمت خلق کی تعلیمات جب بتائی گئیں کہ تمہیں یہ خدمت خلق کے کام کرنے ہیں اور معاشرتی اصلاح کے یہ کام کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دے دیا گیا۔ گویا کہ اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ جس میں کچھ لوگ خدمت خلق کو دین سمجھتے ہیں، کچھ لوگ صرف نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی مرضی کے کچھ اور کام منتخب کر کے انہیں دین سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان تمام کاموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دین کے لیے اور نیکی کے لیے ایمان بھی ضرورت ہے، اور خدمت خلق بھی ضرورت ہے، اور نماز روزے کی پابندی بھی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب بھی وہ کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ اسے پورا کرتے ہیں، یعنی اس کی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جسمانی تنگی میں، مالی مشکلات میں اور جسمانی اعتبار سے جو انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، یعنی جنگ کی حالت میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ گویا کہ آیت البر میں قرآن مجید کا وہ ایک جامع تصور دیا گیا کہ جو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں باقاعدہ قصاص کے حوالے سے تعلیم دی، اور ایک بڑا جامع اور خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر تم شر، فساد، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو تو قصاص کے قانون کو رائج کرو۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ظلم کیا ہو تو اس ظالم کو اس کے ظلم کی لازماً سزا دی جائے، کیونکہ ظالموں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ احکام بتائے گئے کہ غلام کے بدلے میں غلام، اور آزاد کے بدلے میں آزاد، اور مرد کے بدلے میں مرد، عورت کے بدلے میں عورت، اور حتیٰ کہ پھر اس میں اور تفصیلات بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ اس ضمن میں بطور خاص رمضان کے روزے رکھنے کا حکم بھی اسی سورۃ البقرہ میں باقاعدہ بتا دیا گیا، اور اس کی تفصیلات بتائیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس آسانی کا بھی ذکر کر دیا کہ جو سابقہ امتوں کی شریعتوں میں اس طرح کی آسانیاں نہیں تھیں، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو جتنے رمضان میں روزے چھوٹے وہ رمضان کے بعد انہیں مکمل کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو سفر کی حالت میں وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، اور جب وہ سفر سے واپس آ جائے گا اور رمضان مکمل ہو جائے گا تو پھر رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اسی صورت میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت اور ایک تعلیم ہمیں عطا کی گئی، کیونکہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جس اللہ کو آپ کہتے ہیں کہ پکارو، وہ اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے، اتنے بلند اور دور کسی مقام پر ہے، تو ہم کیسے اسے پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باقاعدہ سمجھایا گیا کہ اے نبی، یہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کھلے عام اللہ کو پکارے یا اپنی تنہائی میں اپنے دل میں اللہ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ دور ہونے کے باوجود بھی انسان کی شاہرگ سے قریب ہے، اس لیے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسی رمضان میں اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ تم میں سے جس شخص کو بھی یہ توفیق ہو
تو وہ اعتکاف کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر اس کی کچھ تعلیمات ہیں کہ اعتکاف کے دوران تمہیں کن کن احتیاطوں کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ تنہائی کی عبادت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار حرا میں پوری کرتے رہے، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس کا اعادہ کیا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت نسبت قائم کر دی دنیا بھر کے تمام اہل ایمان کے لیے کہ تم بھی اگر غار حرا کی عبادت والا لطف لینا چاہتے ہو تو اپنی اپنی مسجدوں میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیا کرو۔ تو اس بات کا حکم باقاعدہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں یہ بھی تعلیم دی جو انسانی معاشروں کا ایک عام چلن ہے اور اب بھی موجود ہے کہ بہت سارے جو اہل مال ہیں یا اصحاب اختیار ہیں وہ اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اور ناجائز طریقوں سے اسے پورا کرنے کے لیے مال کو باہمی رضامندی کی صورت میں کبھی رشوت کے انداز میں کبھی فراڈ کے انداز میں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم اپنے مال غلط طریقوں سے جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے ملا کر کھانے کا اہتمام نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر حرمت والے مہینوں کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ 12 مہینے روز اول سے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تقسیم پائی جاتی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ تو حرمت والے مہینوں میں باہمی جنگ و جدال کرنا اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ تعلیم بھی ہمیں اسی صورت میں ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں پھر حج اور عمرے کے حوالے سے بھی احکام نازل فرمائے گئے۔ اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر اللہ کے لیے بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اسے مخصوص کیا گیا، وہ مکہ ہی میں خانہ کعبہ کی شکل میں بنایا گیا تھا، جس کی بنیاد جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو ہوتے ہوتے بالآخر جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس وقت سے یہ تعمیر موجود ہے، اور تمام اہل ایمان کو خانہ کعبہ ایک قبلہ گاہ کی صورت میں عطا کر دیا گیا۔ اور اس کے احکام ہمیں ملتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی صلاحیت ہو، اور صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ سفر میں جانے کا مال موجود ہو، گھر میں رہنے والے افراد ان کی کفالت کا اہتمام موجود ہو، سفر کی سہولت موجود ہو، جان مال عزت کی حفاظت کا اہتمام موجود ہو، تو پھر اسے لازماً حج کے سفر پہ جانا چاہیے، اور اس میں وہاں جو مختلف عبادتیں کرنی ہیں ان عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی کی بھی ہے کہ جو عرفات کے میدان میں قیام کے بعد دوسرے روز منی میں حج کی اس دن میں مکمل کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تعلیم دی گئی کہ جس سے وہ قربانی دینے کا موقع میسر آئے تو وہ وہاں پر جانور ذبح کرے، اور جس کے پاس وہ سہولت موجود نہ ہو تو وہ 3 روزے وہاں پر حج کے اسی دوران رکھے، اور باقی 7 روزے جب وہ واپس لوٹ آئے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ملکوں میں تو باقی 7 روزے وہ اپنے اپنے مقامات پر جا کے رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو قربانی کی ضرورت اور ان پر واجب تھا وہ عمل، تو اس کا ثواب بھی ان کو عطا کر دے گا، اور اس طریقے سے یہ کمپنسیشن ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اور یہ بھی فرمایا کہ در حقیقت جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں بطور خاص حج ایک ایسا رکن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اس انداز میں کہ جیسے ہی کسی شخص نے نیت کی، احرام باندھا، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے جسم کا خود بھی اپنا کوئی بال اکھاڑ نہیں سکتا یا اس کو نکال نہیں سکتا۔ سر کا بال بعض اوقات انسان بے احتیاطی میں اس طرح کی کوششیں کر لیتا ہے، کسی جانور کا شکار کرنے کی اجازت نہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ انتہائی خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ جب توجہ پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوتی ہے، اس سے دعاؤں میں اور اس سے مدد طلب کرنے میں لگی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے کاموں سے بھی بالکل ہٹا دیا گیا اور اس کی توجہ ہٹا کر کہا کہ تم اپنے سر کو کھجانے اور اپنے بال نوچنے اور شکار کرنے کے جو کام ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دو، اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔
اور بہترین دعا ہمیں سکھائی گئی اسی سورۃ البقرہ میں، جو ہم ہر نماز میں بھی ادا کرتے ہیں، اور طواف کرنے والا شخص ہر طواف میں، ہر چکر میں اس دعا کو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں اس دعا کو ادا کرتا ہے، اور یہ دین کے خوبصورت تصور کو بھی واضح کرتا ہے۔ دعا کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یہ دین اسلام صرف آخرت میں کامیابی کی دعوت اور تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی ایک کامیاب اور اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو باقاعدہ سکھایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی تعلیم دی کہ ہمارے ہاں دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کرنے والے یا ان کی لیڈرشپ میں جو افراد شامل ہوتے ہیں، وہ چودھری ہوں، سردار ہوں، یا سیاسی جماعت کے امیر ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے مذہبی پیشوا ہوں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محض دکھاوے کے لیے لیڈر بنے ہوتے ہیں، اور جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے ان کے بارے میں بھی بلند باغ دعوے کر کے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا اور ہم یہ قربانیاں کرتے رہے، اور ان سے وہ تعریف کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی باتیں سن کر تم متاثر ہو جاتے ہو، اور وہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر ایسی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور قتل و غارت گری اس کا راستہ کھولتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے سمجھایا کہ جو اصل لیڈر ہے وہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص فساد مچا رہا ہو اور نسلوں کو تباہ کر رہا ہو تو کسی صورت میں بھی قیادت کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی بات بتا دی کہ دنیا میں اگر ہم موجود ہیں تو اللہ کے ایک طریقہ اور اس کی سنت اس نے طے کر لی ہے کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی اور مختلف طریقوں سے۔ تو جسے بھی آزمایا جائے تو یقیناً اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر یہ بھی تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمام لوگ اس دنیا میں جو پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم تو نبی تھے، اللہ کی تعلیم دینے والے، تو گویا ابتدا میں سبھی مومن تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر آپس میں گروہ بنا لیے، جماعتیں بنا لیں، اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، اور حقیقت میں ان کا اختلاف محض مفاد پرستی کی بنیاد پر تھا، ان میں کوئی حق شناسی کی بات نہیں تھی۔ پھر ایک بہت ہی عظیم الشان جملہ اسی سورۃ البقرہ میں عطا کیا گیا، اور کہا کہ لوگوں دنیا میں فتنے مت پھیلایا کرو، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑا کر، غلط فہمیاں پیدا کر کے۔ جو لوگ بھی فتنے پیدا کرتے ہیں، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ پیدا کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی تعلیم دی گئی کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور اس کے فائدے کم ہیں۔ پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات کے بارے میں پاکیزگی اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ تعلیم ملتی ہے کہ تمہیں کس صورت میں زن و شور یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کرنا ہے اور کس صورت میں تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دے دی گئی کہ جو قسمیں تم بلا ارادہ محض عادتاً اٹھاتے ہو اس پر تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جس قسم کو تم نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر ارادتاً اختیار کیا تو پھر اس قسم کو تمہیں پورا کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور آج کی مجلس میں اختتام پر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں باقاعدہ طلاق کے اور خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمات عطا کیں، اور سب سے پہلی تعلیم اس ضمن میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر میں ذاتی اختلافات اور لڑائی جھگڑے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے، مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی چیز پر ویسے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات لڑائی اور اختلاف اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ بعض مرد باقاعدہ قسم کھا کے لیے کہہ دیا کرتے تھے کہ آئندہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا اور کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ 4 مہینے کے اندر اندر واپسی اختیار کر لیں اور اپنی اس قسم کو اور اپنے اس ارادے کو توڑ دیں، وگرنہ پھر بعد میں اگر وہ طلاق دینا چاہتے ہوں تو پھر اس کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں۔ بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ گھر کے معاملات کو باہمی مشاورت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی بات سن کر اچھے طریقے سے پورے کرو گے تو تمہارے گھر کی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اختلافات بڑھیں گے اور اس کی صورت میں طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ پھر طلاق کے احکامات ہمیں بتائے جاتے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن مجید کی جن تعلیمات کو سیکھا ہے، اپنے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ رب کائنات ہمیں ان تعلیمات کو نہ صرف سیکھنے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں اور شیطان کے راستوں سے بچ کر جہنم کی آگ سے بچنے کا ہمیں کوئی نہ کوئی موقع مل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے یہ پروگرام اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پورے رمضان آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے، اور بحریہ یونیورسٹی کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگی۔